سیگمنٹ میں آج ہم اقامت نماز کے بارے میں مشق حاصل کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق نمبر 9 میں ہم نے اذان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے تمام ضروری قواعد اور مشق کی تھی۔ آج جو ہے نماز شروع ہونے سے پہلے جو اقامت صلاۃ ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم مشق کرتے ہیں۔ اقامت اذان سے قدرے ذرا تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور 2 یا 4 حروف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے بہت سارے ہمارے جو مساجد کے مؤذن ہیں بعض کا وہ بھی جلد بازی میں وہ تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کی رعایت نہیں کرتے، اور جو شوقیہ مؤذن یا اقامت پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ ان قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے درست طریقے سے اقامت کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ 4 جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے، تو ہر ایک کے ساتھ جو اللہ اکبر اور را کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ جوڑیں گے، وہ حمزہ وصلی ہے، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ را پیش لام لام کھڑی زبر اللہ اللہ اکبر، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کو درست طریقے سے پڑھنا ہے اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ جو ہے لام کے بعد جو ہا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں، تو لفظ اللہ رہ جاتا ہے اور وہ صرف لام الف زبر لا جو ہے وہ بن جاتا ہے، الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہا نہیں پڑھیں گے تو معنی ہی الٹ ہو جائے گا کہ مگر نہیں ہے، تو لفظ اللہ جب کہیں گے تو اس کی ہا جو ہے اس کی پیش پڑھیں گے، اور دوسرا جب ساکن کریں گے تو ہا کی جزم پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ، ہاں جو ہے یہ باقاعدہ پڑھی جائے گی کہ قریب کھڑے والے کو سنائی بھی دے گا۔ پھر آگے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول، ہا ہی نہیں پڑھتے۔ جب ہا نہیں پڑھی جاتی تو وہ صرف لام الف زبر لا پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، جس کے معنی ہی الٹ ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے بجائے نہیں ہے کا معنی نکل جاتا ہے، تو لہذا اس میں بہت احتیاط کی جائے۔ اور اشہد یہ تفشی ہے، اشہد ان، یہاں نون اور میم پہ جب بھی شد آئے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، اس کو ان آگے محمد رسول اللہ، یہاں بھی ادغام صحیح طرح کرنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ ہا پڑھنا ہے کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بعض پڑھ دیتے ہیں، تو صلاۃ جو ہے وہ غیر اگر ہا کے یا 2 نقطوں والی تا کے پڑھیں گے تو یہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، تو نعوذ باللہ معنی یہ ہو جائے گا دوڑو جہنم کی طرف، جلدی دوڑو جہنم کی طرف، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہا جو ہے وہ پیٹ میں جا کر اس کا گڑم سا ہوتا ہے، یہاں سکون ہوتا ہے، تو یہ ہا ادا کریں گے، پہلی جو ہے وہ تا پڑھیں گے زیر کے ساتھ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہاں بھی لاپرواہی کی جاتی، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو فلاح کا مطلب ہے پس نہیں ہے، تو معنی یہ ہو گیا کہ دوڑو پس نہ دوڑو،
بھائی فلاح تو تب بنے گی یہ کامیابی اور فلاح جب ہاں پڑھیں گے تو اس ہاں کا خاص اہتمام کرنا ہے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. پھر یہاں وہی ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تحقیق جہنم کھڑی ہوگی، تحقیق جہنم کھڑی ہوگی، نعوذ باللہ یہ معنی بن جائے گا. لہٰذا پورے اہتمام سے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو اس کی اچھی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب ہم آج کے سبق کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم تجوید و قرأت کے ضروری قواعد و ضوابط پڑھیں گے.